بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. معزز بزرگان دین، دوستوں اور نوجوان، پردہ میں بیٹھے سن رہی ماں بہنیں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر منحصر کر رہے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی پیروی کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا شرط ہے. قرآن مقدس میں بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دیا. شروع دنوں میں جب تفسیر شروع ہوا تھا تو اس وقت میں 2 دن بعد میں آپ حضرات کے سامنے سنت کے متعلق بات ہوئی کہ سنت کے فوائد اور سنت کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی کی محبت کو کیسے حاصل کرتا ہے، اس کی بات ہوئی تھی. آج بات ہوگی حب نبی پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات ہوگی. ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس بندے کو حاصل ہو جائے وہ بندہ روئے زمین کا سب سے محبوب بندہ کہلاتا ہے. عاشق رسول، محب رسول بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف زبانی محبت، زبانی عشق یہ کسی کام کا نہیں، پھر تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے سے آخرت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا فرما برداری یا محبت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم انسان ہیں اور انسان نفع چاہتا ہے. دنیا میں کیا ملے گا؟
اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. چلیے ہم نے محبت شروع کی، اطاعت شروع کی، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو کوئی بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما. تاکید در تاکید اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا کامیاب ہوگا. گویا کہ کامیابی کی ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. چنانچہ قرآن مقدس کے اس مفہوم اور اس آیت کو اصل میں سمجھا صحابہ اکرام نے، اور سمجھ کر بالکل اس کے مطابق زندگی اپنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے پہ مجبور تھے، ان کے بچے کھانوں کے لیے بلک جایا کرتے تھے، ننگے جسم رہا کرتے تھے، صرف ازار بند لنگی پہن کی زندگی کٹ جاتی تھی. جب اطاعت رسول آئی ہے، محبت رسول دل میں جب داخل ہوئی ہے تو پھر روئے زمین کے سب سے مقدس ترین لوگ بن گئے، جن کو عرب کا بدو اور ان کو عرب کا جاہل کہا جاتا تھا، جن کا کام ہی جہالت والا تھا، جو شراب اور شباب ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، جوئے اور کاٹ مار ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، روئے زمین کے سب سے مقدس بندے بن گئے. اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ پروانہ انہیں دے دیا. محبت کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین یعنی ماں باپ، اس کی اولاد اور روئے زمین کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. کیا ہمارے نزدیک ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں؟ زمان سے کہا دیں ہم محبوب ہیں، سب کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب آتا ہے ثابت کرنے کا وقت تو اس وقت ہم لوگ کچے نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں، محبت جن بنیاد پر ہوتی ہے، جس وجہ سے محبت ہونی چاہیے، جو محبت کے کارن ذریعہ بن سکتے ہیں، اس کو علماء نے چار لکھی. چار بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے: مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر، اور حسب و نسب خاندان کی بنیاد پر. کوئی بہت بڑا پیسہ والا ہے، بڑا مالدار ہے، تو تھوڑا بہت آدمی آگے پیچھے گھومتا ہے کہ چلو کہیں کبھی ہاتھ جھاڑ دیا تو جیب بھر جائے گا. بہت لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو مارکیٹ میں جو صرف اس لیے کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تھوڑی بھی اس نے نظر کر دی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. اگر مال ہی کی بنیاد پر محبت ہم کرنے والے ہیں تب بھی ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے سب سے مالدار انسان تھے. عرب کے
زمین میں آپ چلے جائیے، پتھر، سنگریزی اور ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور جا کر پوچھا، کہا کہ پوچھو اگر ہمارے حبیب چاہتے ہیں تو عرب کے سنگریزوں کو سونا بنا دیتا ہوں ان کے لیے۔ ہی سنگریزہ پورا عرب، اور عرب کوئی چھوٹا دیش نہیں ہے۔ جب ہم لوگ جدہ سے چلے ہیں واپسی کے لیے تو اس بار عجیب اتفاق ہے کہ فلائٹ بہت نیچے سے آئی۔ ہم لوگ حیران بھی تھے کہ انٹرنیشنل فلائٹ بہت ہائی، مطلب اوپر سے جاتی ہے اونچائی سے، بہت نیچے سے، ایک نیچے سب دکھ رہا تھا۔ تو 2.5 گھنٹے تک فلائٹ چلی، دیکھ رہے تو صرف پتھر ہی پتھر، ریگستان ہی ریگستان، پہاڑ ہی پہاڑ۔ تو معلوم چلا کہ ہم لوگ عرب میں ہی چل رہے تھے۔ تو سوچئے کہ فلائٹ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے۔ 2.5 گھنٹے تک فلائٹ چلی اور نیچے ریگستان ہی ریگستان ہے، اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کہیں تو اس کو میں سونا بنا دیتا ہوں۔ بتائیے کہ اس شخص سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر مالداری کے بنیاد ہی پر محبت کرنے والے ہم ہیں، تب بھی ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے بنیاد ہے جمال، خوبصورتی۔ خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ عام طور سے سب سے زیادہ محبت خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور حقیقی محبت بھی ہوتی ہے۔ یہی محبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ماں باپ کو ہی چھوڑ دیتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، سب کچھ کیا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چلیے آئیے پھر ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے آقا کی خوبصورتی کا کیا منظر تھا۔ اس نے یوسف کو پڑھ لیا ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے خوبصورتی کو پیدا کیا، آدھی کو پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دیا، تب یہ حال ہے ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ بھائی پورے انسان میں بٹا تو ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، جس کے لیے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ پھینکی اور عزیز مصر کی بیوی آپ پر فرشتہ ہو گئی۔ کوئی دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا، لیکن ہم سب کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سنیے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے بند کمرے میں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا، کبھی سوچتی کہ سوئی میں دھاگا ڈالوں تو ہمارے آقا تشریف لاتے، ایسی روشنی ہوتی کہ اس روشنی سے میں سوئی میں دھاگا ڈال دیتی۔ ہے اس روئے زمین میں کوئی بندہ جس کے گھر میں داخل ہونے سے ایسی خوبصورتی آ جاتی ہو، روشنی آ جاتی ہو؟ ارے ہم سب تو ایسے ظالم ہیں کہ گھر کی روشنی میں بدین پڑ جاتی جاتی ہے۔ ہم لوگ بیچاری بیوی پریشان کہ کب آئے گا ظالم اور کیا کہے گا، روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے ہمارے داخل ہونے سے۔ تو ہماری خوبصورتی کا یہ حال ہے، جس سے روشنی پھیکی پڑ رہی ہے اور جس کے آنے سے اندھیرا اجالے میں بدل جا رہا ہے، اس کی خوبصورتی کا کیا حال ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مسجد میں تھا، 14ویں کا چاند، اور عرب کی زمین، کوئی اور کی نہیں، عرب کی زمین۔ دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے، عرب کی زمین میں فضاؤں میں ڈسٹ نہیں ہے، عرب کے فضاؤں میں ڈسٹ نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ آپ اپنے یہاں ایک تصویر لیجیے دھوپ میں، ایک وہاں لیجیے آسمان زمین کا فرق دکھے گا۔ یہاں کے فضا میں بھی اپنے یہاں پر پوری دنیا میں کہیں چل جائیں گے تو ہر جگہ یہ حال ہے کہ ڈسٹ ہوتا ہے، ڈسٹ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، فضاؤں میں تھوڑی سی دھندلا پن ہوتی ہے دھوپ کے باوجود بھی۔ وہاں پر فضا صاف، آسمان بالکل صاف، بادل کا نام و نشان نہیں۔ تو اب سوچئے 14ویں کا چاند ہو بادل کے بغیر، وہ تو کیا منظر ہوگا۔ پورنیما کی رات بولتے ہیں نا اس کو بھائی لوگ، پورنیما کی رات بولتے ہیں، اور بھی بہت لوگ بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں اس کو، بڑا پیارا ہوتا ہے، بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، 14ویں کا چاند کو میں دیکھ رہا تھا، بڑی
عبرت کی نگاہ سے خدا نے کیا بنایا. آقا علیہ السلام سرخ جوڑے میں آئے. اب میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, ادھر دیکھتا, ادھر دیکھتا, ادھر دیکھتا, ادھر دیکھتا. بعد میں کہا گیا چاند تیرے چہرے میں تو داغ ہے, میرے آقا بے داغ ہیں. یہ ہے میرے آقا کی خوبصورتی. ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما درند تو تنہا داری. کسی کے پاس یوسف کا حسن ہے تو کسی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا تھا, آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے گریبان میں باہر نکالتے لائٹ بن جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر جب باہر نکالتے تو مارکری بن جاتا ہو. تو شاید کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا حسن ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا دم ہے. وہ مردوں کو پھونکتے تھے, کہتے قم باذن اللہ, تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ, کسی کے پاس یوسف کا حسن ہے, کسی کے پاس دم عیسیٰ ہے, اور کوئی ید بیضا رکھتا ہے, یعنی ہاتھ اس کا روشن ہو جاتا نکالنے سے. آنچ خوبا ہما درند, یہ سب اپنی اپنی تمام خوبیاں رکھتے ہیں, تو تنہا داری, تیرے اندر یہ تمام خوبیاں ایک ساتھ جمع ہے. ہم سب کے آقا کے ساتھ اندر یہ تمام خوبیاں اکیلے جمع ہیں. میرے بھائیوں, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مصر کی بازار کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. لو رأینا حبیبنا لقطعنا قلوبہن, اگر ہمارے حبیب کو دیکھ لیتے اپنے کلیجے کو کاٹ ڈالنا. پھر کیا ہے, کس محبت میں کہاں گھوم رہے ہیں؟ اگر محبت کرنی ہے تو اپنے اس آقا سے کیجیے جس کی خوبصورتی کو روئے زمین کا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. پھر ان کا چہرہ ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ پھر ان کے زلفیں ہمیں پسند کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کا چال ہمیں پسند کیوں نہیں ہے؟ آپ کا بول ہمیں پسند کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے دعوے میں جھوٹے ہیں. دعوے محبت تو کرتے ہیں لیکن دعوے میں جھوٹے ہیں. اس لیے اگر ہمیں محبت کرنی چاہیے خوبصورتی کے بنیاد پر, تو ہم سب کے آقا اس لائق ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تیسرے نمبر پر رشتہ داری کی بنیاد پر. رشتہ داری کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. بھائی باپ ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, محبت ہونی چاہیے, اتنی بات ہے. کہتے ہیں قرآن مقدس میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا. آقا علیہ السلام امت کے باپ ہوئے. باپ اور ماں سے بڑا رشتہ کسی کا نہیں ہے. تو آئیے اگر اس بنیاد پر محبت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام سے محبت کیجیے. چوتھے نمبر پہ آتا ہے حسب و نسب, خاندان کی بنیاد پر. بڑے خاندان کے ہیں, اس بنیاد پر کوئی محبت کرتا ہے. کوئی چھوٹے خاندان کا پاس بیٹھتا ہے, سمجھے کسی خاندان کا یہ بھی ہے. تو صحابہ اکرام, تابعین, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر جب اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا, تو اللہ نے پوری روئے زمین کے انسانیت میں سے سب سے برگزیدہ اور مقدس خاندان بنی ہاشم کو چنا. اور بنی ہاشم کے سب سے مقدس گھرانے قریش کو چنا. قریش سے سب سے مقدس گھرانہ عبد المطلب کے گھر کو چنا. عبد المطلب کے سب سے اچھے اور پاکیزہ بیٹے حضرت عبداللہ کو چنا. اور حضرت عبداللہ کے ذریعے سے آمنہ کا لال, آمنہ کے گود سے اس مکے میں, اس ریگستان میں جب نگاہیں کھولتا ہے تو ساری دنیا اس کے روشنی سے منور ہو جاتی ہے. تو اگر خاندان کی بنیاد پر بھی محبت ہونی چاہیے تو ہم سب کے آقا اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں محبت کرنے والوں کا انجام اور نہ کرنے والوں کا انجام. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں نبی علیہ السلام کی ایک ایک عمل سے, ایک ایک چیز سے محبت کرنے کے بارے میں پوری حدیث کی کتابیں بھری پڑی. بہت سے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دانت
कैसे थे। हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, इसका नाम है शमाइल तिरमिजी। शमाइल तिरमिजी में आका अलैहिस्सलाम के जिस्म का पूरा नक्शा खींचा गया अल्फाज में। सहाबा बयान करते हैं आपका दांत कैसा था, उसके दरमियान कितने फासले थे। जरा गौर कीजिए, है कोई रूए जमीन का इंसान जिसके बारे में किसी ने लिखा हो कि उस आदमी का दांत इतना चमकीला था, दांतों में इतना फासला था और ऐसे उसके दांत थे? है कोई बंदा? आज तक रूए जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं बना होगा जिसके इस तरह डिटेल्स लिखे गए हों। ये क्या है? मोहब्बत ही तो है। कोई दांत को देख रहा है, कोई आंख को देख रहा है, कोई आंख के पलकों को देख रहा है, कोई भौं को देख रहा है, कोई जुल्फों को देख रहा है, कोई कांधे को देख रहा है, कोई चाल को देख रहा है, कोई बैठने को देख रहा है, कोई सोने को देख रहा है, कोई हंसने को देखता है, कोई मुस्कुराने को देखता है, कोई रोने को देखता है। अलग अलग सहाबाए किराम ने अलग अलग नक्शे खींचे आपको जिंदगी के। यहां तक कि आपके सर के कितने बाल सफेद हुए थे, सहाबाए किराम ने उसको भी गिनकर लिख दिया किताब में। आपके दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद थे, उसको भी लिख दिया सहाबाए किराम ने। आप बैठते किस शक्ल में थे खाने के लिए, उसको भी लिखा गया। आप खाना कितना बड़ा लुकमा उठाते थे, कितनी उंगलियों से पकड़ते थे, उसको भी लिखा गया। ये बिना मोहब्बत का हो गया है? कोई हिस्ट्री लिखा रही थी? ये सब मोहब्बत थे जो कैच हो रहे थे, दिलों में समा रहे थे, फिर उसको अल्फाज में बयान कर दिया गया। शमाइल तिरमिजी पढ़िएगा, उसके अल्फाज जो अरबी के हैं एकदम दिल झूम जाता है। सहाबाए किराम फरमा रहे कि आपके दांत बिल्कुल मोती जैसे चमक रहे थे, जब आप बोलते थे तो मोती झड़ रही है दांत से आपके। एक सहाबी रसूल हैं, बाबा ने लिखा है कि उनके सर में आका अलैहिस्सलाम जुल्फ रखते थे। जुल्फ हम लोग तो न जाने कौन कौन कटिंग रखते हैं, अजीब अजीब हेयर स्टाइल चला आया है। आप चल जाइए ब्यूटी पार्लर में और वहां तस्वीर देख लीजिए तो नए कोई अफ्रीका के जंगल का बंदर है, कोई पाकिस्तानी बंदर है, कोई इंडियन बंदर है, कोई जापानी बंदर है, कोई बंदर है, सब बंदर की तस्वीर लगी हुई है वहां पर। भैया बंदर देखे हैं ना, हम लोग देखे हैं, नेपाल में बंदर देखे, कतर में बंदर देखे, सऊदी में बंदर देखे, इंडिया में कई स्टेट में बंदर देखे। अलग अलग बंदर होते हैं, किसी का कम लाल, किसी का ज्यादा लाल, किसी का थोड़ा सा बाल ज्यादा उड़ा हुआ, किसी कम उड़ा हुआ। अब यहाँ जाइए ब्यूटी पार्लर में ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखे हैं, एकदम लगता है कि बाहर मुल्कों के बंदर की तस्वीर लगा दी गई है। जाके बच्चा छोटा बच्चा बोलता है हमको ये कटिंग चाहिए, हम ऐसा बंदर बनना चाहिए। बेचारा पैसा भी देता है, बंदर बनने चला आता है। असल में बच्चे के बाप ने भी वैसे ही किया। वो तो अपने बाप को देखता रहा, मेरा बाप कभी पंजाबी बंदर, कभी जापानी बंदर, कभी कोई बंदर बनता आ रहा है, तो चलो हम भी बनते हैं वही। काश उसका बाप बताया होता कि हम सबके आका का बाल ऐसा था, लिम्मा जुम्मा वफरा, 3 बाल आता था। हमारे आका 3 तरह के बाल रखते थे, लिम्मा जुम्मा वफरा। जुल्फ एक कंधे तक, ये एक गर्दन तक, एक कान के बीच, ये कान के लौ तक, 3 तरह के बाल होते हैं, लिम्मा जुम्मा वफरा। रखिए, शौक से रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो रखे हुए हैं, हम तो एकदम सुन्नत के मुताबिक। दाढ़ी का बाल है, ये कैसी मोहब्बत है भाई? इसको बोलते हैं कि शब-ए-बारात का हलवा। क्यों भाई खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का दांत टूटा था, टूटा दांत उनका खा रहे हैं हलवा हम। अजीब बात है भाई, ये तो अजीब बात हो गई ना भाई। टूटे दांत किसी और का हलवा खाएंगे, वही वाली बात हो गई ना। तो दाढ़ी गायब और बाल रख लिए। कुछ लोग कहेंगे हम दाढ़ी भी रखे हैं, बाल भी रखे हैं। अब वो बाल रख लिया ना, उसमें तेल लगाता है ना उसमें कंघी करता है। अब एकदम जैसे दिखे जब भूत चलाया कहीं पे, अचानक सर देखो तो सब। ये भी नहीं है। हम सब पे आका अपने बाल को सजा के रखते थे, उसकी कंघी करते। हदीस पाक में आता है कि आपका जुल्फ ऐसा था कि जैसे वज़्ज़ुहा वल-लैलि इज़ा सजा। कुरान करीम ताबीर करता है उसका, वज़्ज़ुहा वल-लैलि इज़ा सजा। आपके जुल्फों की कसम, जुल्फों की कस्में खाई जा रही है।
کیا مطلب؟ بڑھیا سے سجا کے ہمارا طویل بھائی ماشاءاللہ ایک دم پورا کرتے رہتے ہیں بڑھیا سے. ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ, ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ابھی تو گئے تو اڑا دیے تم بالکل صاحب. ہمارے گھر آئے تو میرا بیٹا ہی کرائے, ابو ٹکلا ہو گئے. میں کہا دعا کرو بیٹا ہمیشہ ٹکلا ہوتے رہے, اسی جانے کر وہاں پہ. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اللہ سال میں 10 بار بلایا, 10 بار ٹکلا ہوں گے, کوئی دقت نہیں. کاش حرم میں جائیں, آب زمزم پیئیں اور پھر سر مڑا کے چلے آئیں, تو اس سے مزہ کیا ہے دنیا میں. ایسے بال کیا, ایسا کھال بھی قربان ہے وہاں جانے کے لیے. لیکن اگر یہاں رہیں تو پھر نہیں, پھر یہاں پہ یہ قینچی وہ قینچی نہیں لگے گا, بس جو جائے جانے دو, لیکن سجا کے رکھو کہ تمہارے ظلم بھی دیکھے تو کوئی کہے کہ ہاں یہ لگتا ہے کسی پیغمبر کو آئیڈیل مانتا ہے, اس کا بال بھی ویسا ہے. سلیقے سے رکھیے اس کو. الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک چیز پر غور کرتے تھے اور غور کر کے اس پہ عمل کرتے تھے. تو ایک صحابی نے, ان کا ہمارے آقا جو ہے بال پیچھے کرتے تھے, تو آپ جان بوجھ کر بال میں مانگ نہیں نکالتے تھے. ہمارے نبی مانگ نہیں نکالتے, بس بال ایسے پیچھے کر لیتے تھے, نکل گیا تو نکل گیا. ایک صحابی دیکھی کہ آپ کا بیچ سے اٹھا ہوا, اب وہ بیچارے تھے غالباً شاید کہ افریقن یا کہیں, جھوٹا ہوتا نہیں تھا, وہ تو گھنگریالے بال ہوتا نہیں تھا. وہ بیچارے پریشان پریشان پریشان, کوئی لکھا ہے انہوں نے کیا کیا, گرم لوہا کیا, بالکل بیچ میں مار لیا. اللہ پر کیا محبت ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا دانت شہید ہو گیا غزوہ احد میں, احد کی پہاڑی کو دیکھ کر آیا, 70 صحابہ کرام کو اس قبر کو دیکھ کے آیا, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء, نبی علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ وہی پھاڑ کر آپ کا جگر نکال کر چلایا گیا. اس دین کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. یوں ہی ان کا مقام اتنا بلند نہیں ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو مزدہ ملا ہے, پروانہ یوں ہی نہیں مل گیا ان کو. اس کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے, جان کی مال کی پرواہ کیے بغیر. حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کے دہانے کھول دیے. ہمارا تو حال ہے کہ اللہ اکبر, مال پر ایسے بیٹھے ہیں سانپ بن کے اس کو ایک دم بالکل قبضہ میں کیے, کسی کو نہیں دیں گے ان میں سے, جیسے کہ لگتا ہے قبر میں لے کے جائیں گے. قرآن مقدس کی ایک سورۃ مبارکہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس سورت میں اللہ آخر کے فرماتے ہیں کہ اس کی ہلاکت ہو جو مالوں کو گنتا ہے بار بار اور سمجھتا ہے کہ میرا مال جمع رہے گا. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. اس پر لعنت کیا گیا. حقوق ادا نہیں کرتا ہے, بلکہ اس مال کو, حقوق تو دور کی بات ہے, ظلماً لوگوں سے چھین کر کنگا کرنا ہے. جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مال ساتھ نہیں جانے والا. ہارون رشید بادشاہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے, نیک آدمی تھے. انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جب دفن کر لینا میرے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر کر دینا. لوگوں نے کہا کیا آپ کر رہے ہیں, اتنی بڑی بادشاہ کے آپ بادشاہ ہیں. لوگ کہے کہ سب لالچی آدمی ہے, مرا تب بھی ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہے, مانگتے جا رہا ہے. کہا نہیں, لوگوں کو بتا دینا کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بھی آج جا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں, اس کا دونوں ہاتھ خالی ہے, اس کے اعمال صرف اس کے ساتھ ہیں, ساری دنیا یہی چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ بتانے کے لیے تم لوگوں کو میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا. کوئی دنیا سے نہیں گیا کچھ لے کر, جو جاتا ہے خالی جاتا ہے. یہ یقین ہی دل میں نہیں سما رہا ہے. ضرورت پر مال جمع, ضرورت کے لیے مال. اللہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ کہتا ہے ہم نے جنت کے لیے, جنت کے بدلے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا. اب ظاہر سی بات ہے, ہم کسی صاحب سے کوئی سامان خرید لیں, ہم پیسہ بھی لے کے کھا پی جائیں,
آپ پھر اس سامان میں اس کو نہیں دے تو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا ہمارے پاس. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے تمہاری جان کو مال کو جنت کے لیے خریدا. تو ہم کو جنت تو چاہیے, ہم مالوں نہیں دیں گے. ہم کو جنت بھی چاہیے اور جان مال کچھ خرچہ نہیں کریں گے. ملے گی جنت؟ بھائی یا تو پیسہ ریٹرن لو یا مال دو. تو اللہ کہہ رہے تم اپنا مال جان ہمارے راستے میں خرچ کرو, ہم سے جنت لے لو, یا پھر مال جان بچا کے رکھو, جنت چھوڑ دو. آسان بات آسان بالکل. جنت چاہتے ہیں تو اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے, جنت مل جائے گی. نہیں تو پھر جنت چھوڑ دیجئے, جان مال کو بچا کے رکھیے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ. اور اللہ جس کا ہو گیا اس کا سارا جگ ہو گیا. اس کا اللہ جس کا ہو گیا سارا جگ اس کا ہو گیا. اور جس کا اللہ نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے, اللہ ہم سے محبت کرنے لگے, تو اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش شروع کر دیجیے. ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے, آقا علیہ السلام کی محبت حقیقی معنوں میں دلوں میں ڈالیے, پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ایک عجیب برکت دیں گے, ایک عجیب خوشحالی آئے گی, اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. اب بیانات تو ہر دن ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ کچھ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں عمل کرنے کی. دیکھیے ہم انسان ہیں, اس کا احساس ہمیں بھی ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. بول دینا بہت آسان ہے, سن لینا بہت آسان ہے, عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن ہمت مردہ مدد خدا, انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد. حضرت یوسف علیہ السلام اگر دروازے کی اور نہ دوڑتے, یہ سوچتے کہ دروازہ کوئی کھولے گا تو ہم بھاگیں گے, تو فتنے سے نہیں بچتے. انہوں نے دوڑ لگائی ہے, اللہ نے تالے کو توڑ دیا. جو بس میں تھا وہ کرنا ہے, باقی کام اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ سنتوں پہ عمل کرنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ ہمارے چہرے مہرے بال سب ہمارے نبی کے جیسے ہمارا ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, کوئی کچھ نہیں کہتا ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. بھائی کمال ہے, لوگ کپڑا پھاڑ کے پہن رہے ہیں بھک منگو جیسا, ہم اس کو اسٹائل بنا رہے ہیں. میں نے عقل کہاں چلی گئی, دماغ لگتا ہے کامن سینس ہی ختم ہو گیا. بھیجا آدمی کو ہو, میں نے تعجب کی بات ہے. بھائی کپڑا کیوں پہنتا ہے, بھائی کپڑا کیوں پہنتے ہیں, بھائی جسے ڈھکنے کے لیے. یہاں پھاڑ لیا, یہاں پھاڑ لیا, یہاں پھاڑ لیا, چوہا کھا لیا اس کو, آدم پہن کر گھوم رہا ہے شوق سے. اب نوجوان سے جا کے بولتا نہیں وہ جنس دیجیے جس میں پھٹا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کہتے ہیں کامن سینس کا بالکل ختم ہو جانا. بھائی ہمارا دماغ تو ہے نا, بھائی چلو وہ اس کا دماغ ختم ہو گیا وہاں پر جو وہاں پہن رہا ہے سب, کیا بولتے ہیں اس کو, ارے وہ کیا ہے سب, جو بھی ہے مطلب وہ فلم میں جو کام کرتا ہے سب, ہاں ایکٹر وغیرہ ہے جو وہ سب پہنتا ہے سب. تو ان لوگ تو پہنتا ہے, مان لیجیے وہ تو بھیجا کام نہیں کر رہا ہے, وہ لوگ پیسہ کمانا ہے, بھائی کچھ بھی کریں گے. کوئی کہے گا کھولیے کہ ناچ دیں گے, بالکل پیسہ چاہیے ہم کو, ہو رہا ہے تو بھائی دنیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. تو ہمارا دماغ کہاں چلا گیا, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم کو تو سطر چھپانے کا حکم دیا گیا. ہمیں کہاں گئی شرم کہ اپنی ماں کے سامنے اپنا ران کھول کے آ جاتے ہیں. ہماری شرم کہاں گئی, ہماری بیٹی گھر میں ہے اس کے سامنے ران کھول کے آ جاتے ہیں. ہماری عقل کہاں گئی کہ ہماری بہن جوان ہمارے سامنے ہے اس کے سامنے ران کھول کے آ جاتے ہیں. کہاں عقل ہماری گئی. ایسے کپڑے پہنتے ہیں, ہمارے عادت بالکل دکھائی دیتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ عقل کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر عقل کام کرتا تو ہم ایسی حرکت نہیں کرتے بیوقوفوں والے. اچھا دو طرح کے لوگ پھٹے کپڑے پہنتے ہیں. دیکھیے خوب دھیان دیجیے گا. ایک مینٹل ہاسپٹل میں جو بند ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے وہ جو سیلیبریٹی لوگ ہیں. آپ خود ملائیے گا اس کو. کوئی پاگل کو دیکھیے یہاں سے پھٹا ایک دم چل رہا ہے دیوانہ، پورا دنیا ہی ہمارا ہے، آدھا پانی لگائے گا چل رہا ہے، کوئی پورا دنیا ہی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور دوسرے ہمارے وہ لوگ. تو ہم تو یا تو پاگلوں کی پیروی کر رہے ہیں یا پاگلوں جیسے کام کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ مانیے مت مانیے، ورنہ کون بیوقوف ہے. اچھا ایک کام کیجیے، ایک اچھا آدمی ہے توحید بھائی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ان کو ہم کپڑا چاہیے، کپڑا ان کو دیا، پیسہ لیا، پھر میں کہتی ہوں مارا پڑا مجھے مار دیا، لیجیے لے کپڑا. یہ بھائی اسٹائل بنا دیا اس کو نا، بھائی لیجیے. ارے یہاں تو دکھائی دے رہا ہوگا، مارے گے تو دو طلاق دماغ چھپے رہا ہوگا. کیوں بھائی؟ ارے اسٹائل ہے. ارے بھائی ان گدھوں کو دو جو اسٹائل دکھانا ہے، ہم کو تو وہ چاہیے جو چھپا سکے ہمارے آپ. الغرض میرے بھائیوں، سنت پہ عمل جب کرنے کی سوچیں گے، نبی سے جب محبت ہوگی نا تو عقل بھی کام کرنا شروع کر دے گا. اچھی باتوں کو اچھا سمجھیں گے. لوگ یورپ والا کھڑا ہونے کھانا شروع کیا، ہم بھی بفیلو بن گئے، بفے سسٹم شروع ہو گیا. کیا عجیب بات ہے. کبھی نہیں سوچتے اگر کبھی پیسے کھاتے تھے. کھا رہے ہیں بھائی. دنیا میں دو ہی چیز کو کھڑے کھاتے دیکھیں گے. چار پیر والا کو کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور گھوم کے کھاتا ہے. دیکھیں نا آپ لوگ. آپ دوسرے بیچارے وہ لوگ جن کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، پلیٹ میں لے لیا گھوم کے کھا رہا ہے. آپ تو اور جتنے وی آئی پی چاہیے اتنا عجیب منظر ہے. کھانا رکھا ہوا ہے لیجیے اپنے سے گھوم میں کھاتے رہیے. اب بیچارہ کوئی اچھا آدمی جاتا ہے کہاں کھائیں، ہم تو ایک دو جگہ گئے تو آپ سے چلے بھائی کھا لو، تو ہم نہیں کھائیں گے. کسی نے دیکھ لیا کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ہم کو تو بیٹھ کے کھانا ہے. انسان پر جاتے ہیں. پھر لگایا بیچارہ تو بیٹھ کے کھایا آرام سے. بھائی کسی کا تو عقل کم سے کم کام کرے. سارے لوگ ویسے ہی ہو جائے تو کیسے کام کریں گے؟ تو دیکھیے سنتوں سے دور ہوں گے نا تو انسان کا دماغ بھی کم کام کرے گا. ہم تو انسان ہیں، انسانوں میں جانوروں میں فرق ہونا چاہیے. ہم لوگ بالکل ایک دم پہچان ہی بھلا دیا. اپنا پہچان باقی رکھیے. الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے انسان بنایا. لقد کرمنا بنی آدم. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے. تو عزت بخشی تو عزت دار کی طرح رہیے، اپنا عزت برقرار رکھیے. فرق معلوم ہونا چاہیے نا بھائی عزت دار اور بے عزت میں. تو آپ ان جماعت میں شامل ہوئیے جو باعزت لوگوں کی جماعت تھی، کہ بادشاہ کے دربار میں بھی بیٹھ کر اگر لقمہ زمین پر گرتا تھا تو اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو بیوقوف بناتا تو فوراً اس کو بیوقوف بنا لیتے تھے. وہ کہا رہے کیا کر رہے ہیں بھیا، یہ بادشاہ کے سامنے اٹھا کے نیچے سے کھا رہے ہیں، کون طریقہ ہے؟ کہا کہ اچھا اترک سنت حبیبی ہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے. رستم ان کو بیوقوف انہوں نے کہا صحابی نے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم نہیں دیا ہے تو تم جتنا بڑے بن جاؤ تم بیوقوفی ہو. نیچر سے دور ہو تو بیوقوف ہو. نیچر سے دور ہو تو بیوقوف ہو. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے 50 سال وہاں پر معتم رہے. تو حضرت بڑے زبردست بیان کرتے تھے. آج بول لیتے ہیں حضرت. تو ایک جگہ حضرت گئے تو ایک ڈاکٹر صاحب، مسلمان ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، تو وہ مذاق اڑانا چاہے کس کا؟ دسترخوان کا. دیکھیے مسلمان کے ڈاکٹر اور مذاق اڑانا چاہے. حضرت نے کہا بھائی دسترخوان لگایا جائے کھانا ہو. تو کیا کیا؟ دسترخوان لگا دیا اور دسترخوان پہ گلدستہ، پھول، یہ وہ سب لگا دیا اور کھانا رکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. حضرت کہتا حضرت بسم اللہ کی.
اس کو کیا پتا تھا کہ جو منطق تم پڑھتے ہو وہ پیروں میں وہ منطق کا دھول رہتا ہے ان لوگوں کے ناقابل کے جوتیوں میں. تو حضرت نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ میزبان پہلے شروع کرے. نہیں سمجھے؟ یعنی اس نے دسترخوان لگائی, اس پہ چمچ کٹورا پیالہ لایا, کھانا نہیں لایا. دسترخوان کا منع ہونے کے لیے کہ یہ کیا 1400 سال بعد پرانی بات بولتے ہیں دسترخوان بھی کھاؤ. ارے ٹیبل ہے, بیٹھو کھاؤ, کھڑے کھڑے کھاؤ, چلو وقت بچے گا اس میں. واہ کتنا وقت کا خیال کرنے والے بھائی ہیں بھائی, کتنا وقت بچا رہے ہیں, کھڑے کھڑے کھا لیں گے. تو سب کھڑے کھڑے سب کچھ کر لیجیے. ارے کھانے کے بعد جو کرنا پڑے وہ بھی کھڑے کھڑے سب کر لیجیے نا, کیا لیے بیٹھتے ہیں. تو اب بیچارہ ملاک والا نے کہا حضرت بسم اللہ کیجیے. حضرت نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ میزبان پہلے بسم اللہ کرے. میں نے آپ شروع کیجیے, کھائیے نا, چمچ کھائیے, پیالہ کھائیے, کٹورا کھائیے, گلدستہ کھائیے. اب بیچارہ شرمایا, اب سب نیچے جو ہے معاف کیجیے, پھر ہٹایا, فٹافٹ ہٹایا, لگایا دسترخوان. تو میرے بھائیوں, علماء اکرام, صحابہ اکرام, بزرگان دین کی زندگیاں پڑھنی چاہیے. اس سے ہم کو عقل سلیم آئے گی. عقل سلیم کا مطلب ہے وہ عقل جو نیچر سے قریب ہے. علماء کے صحبت میں بیٹھیے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت کچھ ایسا جان جائیں گے جو آپ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں. ہم لوگ محبوب بھائی ہمارے ہیں, میں نے ان کو ایک بات کہی. میں نے کہا کہ آپ بازار جائیے تو جو ریڑھی لگاتے ہیں, سبزی وبزی بیچتے ہیں, غریب لوگ دیہات سے آتے ہیں, ان سے ملائیے مت, ان سے مول بھاؤ مت کیجیے. وہ جو بولے اس کو دے دیجیے. انہوں نے سوال کیا کیوں؟ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے ہے کیا طریقہ. ہم لوگ بڑے بڑے مال میں جاتے ہیں, بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں, گئے وہاں ویٹر کو کہا بھائی لاؤ, میں نے لاؤ, لایا میں نے, بھائی کیا ہے یہ, چلو آڈر ہو گیا. بعد میں آیا, بل لے کے آیا, لمبا سا بل لایا. دیکھیں تو اب وہاں امیج ہے, وہاں تھوڑا سا اپنا دکھانا ہے, تو بل لکھا ہوتا ہے 2025 روپیہ. تو یہ 2050 ڈال دیا, باقی رکھ لینا, باقی رکھ لینا. اس سے منع نہیں کرتے. وہ پیسے کما کر کیا سے کیا کر رہا ہے, حرام جائز نجائز کچھ پتہ نہیں. یہ بیچارہ غریب سبزی بیچنے والا اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے, اپنے گھر کے چلانے کے لیے, تعلیم کے لیے دور دراز سے آ کر سبزی بیچتا ہے. اس سے بولتا ہے پیسے کے لیے 20 روپے, 10 ٹکے ہونے پہنچے سے بھی پہنچ ٹکے بولتے ہیں. اچھا دادا دن پہنچ لگا دیں نہ ہوگا نا 10 ٹکے میں دو لے گیا پہنچے. یہ حالت ہے, 5 روپیہ چڑھاتے ہیں اس سے. یہ غلط طریقہ ہے. آج محبوب بھائی 3 دن بعد ان کو بول رہے ہیں کہ مجھ سے جب سے بولے میں نے ایک دم چھوڑ دیا, اور اتنا سکون ہم کو ہو رہا اندر سے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے, زندگی میں اللہ جان مال میں اللہ برکت نصیب فرمائے. کل ایک جگہ بڑے صاحب کے یہاں دعوت تھی, دعوت کھا رہے تھے, کھاتے کھاتے آج تو کیا کرتے نا, کھانا کھائے ہوٹل میں کھائے, سیلفی لیے, یہ ساگ اس میں بریانی قورمہ کوفتہ سب دکھا کے ایک دم پھوٹے ڈالے اس کے رستے. اب دیکھا اس کو, ہم نے بھی دیکھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کچھ غریب بھی دیکھا. اس کے دیکھنا کیا ہے. اب جب اس کی بیوی کہہ رہی, ہم لوگ بھی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں پیسہ ہوگا تو چلیں گے. اس کا بچہ دیکھتا ہے, ابا ہم کو بھی لے کے چلیے نا. اب بیچارہ سوچتا ہے کہ لے جائیں گے تو 5,000 بل ہو جائے گا, مہینے میں 5,000 کماتے کہاں سے ہوگا. کہتا ہے بیٹا ٹھیک ہے دیکھیں گے, بعد میں انسان نظر لگ گئی. اب ہر رات بیچارہ فوٹو بھیجا, 1 مہینے بعد اس کا بچہ بیمار ہو گیا, کوئی کام اس کا رک گیا, کچھ حالات اس کے آ گئے. اب قدم مونس ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, 1 مہینے سے کوئی کام نہیں چل رہا ہے, بہت پریشانی 1 مہینہ سے. ایک تعویذ دے دیجیے. اب بہت مولانا مل جاتے ہیں, لائیے 51 روپیہ لکھا خرچ دیا لگائیے گلا میں. اب جھلا رہا ہے بیچارہ ٹیک لے کے, 1 مہینہ ہو گیا, کون فائدہ نہیں ہوا. حضرت کہا دیے 551 لائیے, بڑھنا والا دیتے ہیں, 551 دیا اور دے دیا ان کو.
بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہے، اب پھر دوسرے کے پاس گیا، اب کوئی اچھا نہیں ملا، بھائی نے ایسا مت کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، ایسا بھی یہ مولانا ٹھیک نہیں ہے، خالی بولتے توبہ استغفار کیجیے، تعبیر مانگا تو توبہ استغفار کیجیے، نہیں ہو رہا ہے، ایک دم ریئل ہو رہا ہے ایسا۔ تو اب ہم کو جو ہے ایک صاحب 1 سال سے بول رہے ہیں بڑی کام میں دقت ہے، بڑی کام میں دقت ہے، اب وہی والا کام ان کا جائے ہو رہا ڈال دیا۔ کل جب ان کو بولے استغفر اللہ سے کان پکڑتے ہیں، کبھی اب کھانا کو نہیں ڈالیں گے، ایک دم صحیح بولے، اور وہی وجہ ہے کہ ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں، کھاؤ نا بھائی، جو کھانا اللہ تم کو دیا ہے کھاؤ، چھپا کر کھاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا پڑھنے گیا، بہت بڑا عالم بن کے آیا تقریر کیا، یہ دھوم دھام انصاف پڑک کیا، سارے لوگ ایک دم واہ 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 واہ۔ ہم مسجد سے باہر نکلے، کہا ہوا کہ پتہ نہیں کیا، سب غائب۔ اب بیچارہ مولانا صاحب پریشان کرے، بھیا ہم تو بیٹا کو بالکل حلال پیسہ تو پڑھائے، ایک دم محنت کا پیسہ دیے، حلال پیسہ کھلائے، نہ اس کی ماں کبھی کوئی غلط کام کی، نہ جھوٹ بولی، نہ اس کو حرام کھلایا، پھر آخر ایسا ہو کیوں گیا؟ کوئی اثر نہیں بات میں اس کے۔ تو ابا نے بلایا اس کو، بیٹا ہم نے تو آپ کو حرام کا اثر نہیں پڑھایا تھا، حرام سے نہیں پالا تھا، آپ کی زبان میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کہا ابا جی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم بھی بالکل جیسے آپ نے رکھا ویسے ہی میں رہا۔ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ڈھونڈتے پریشان۔ پوچھا بیٹا کھانا کہاں کھاتے تھے؟ کہا ابا جی وہ بازار میں ہوٹل تھا اسی میں کھاتے تھے، بس اب تو نہیں، انا للہ و انا برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کوئی غریب وہاں سے گزرتا ہوگا، تم کو دیکھتا ہوگا، اس دل میں درد ہوتا ہوگا، پیسہ ہوتا، ہم بھی بیٹھ کے یہاں پر کھاتے، اس کی نظر لگ گئی، تمہارا سب کیا ہوا سب برباد ہو گیا۔ اور ہم لوگ اب تو بند ہوٹلیں ہو گئے، چلو ٹھیک ہے اندر میں بیٹھ کے کھا لو، تو اندر بیٹھ کر باہر کر دیں، موبائل سے باہر کر دیں، وہاں دعا بھی دیتے ہیں، دوسرا کو دکھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے وہیں آپ کو یہ سب باتیں بتا سکتے ہیں۔ ان سے تعلق رکھیے، پوچھیے، زندگی کا آپ سسٹم چینج کیجیے، ایک ایسا انسان بنیے کہ انجانے میں بھی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جان کا تو دور کی بات ہے، انجانے میں تکلیف نہ پہنچے کسی سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز کھاؤ، اگر کوئی دیکھ تو اس کو کھلاؤ، ورنہ کھاؤ۔ اب ہم لوگ اتنا دوست ملتے ہیں، حضرت ایک چائے پی لیجیے نا، آئیے نا، بھیا ہم نہیں پیئیں گے، وہ بیچارہ اتنا مجبور کرتا ہے، یہ بڑی تکبر والا مولا چائے نہیں پیتے ہیں، ہم کہے نہیں پی، ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارا مجبور تو کیا سمجھے، تو بیٹھ گئے کم سے کم، میں نے جو ہم کر رہے ہیں آپ بھی کم سے کم شکل رہیے ہمارے ساتھ، اگر تھوڑا سا کوئی پہنچے ہمارے طبیعت، یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ایک ایسی زندگی آپ کی بنے گی جس زندگی میں کوئی تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، سکون ہی سکون ہوگا۔ پوری دنیا سکون کے تلاش میں ہے، کہیں سکون نہیں ہے، وجہ وہی ہے کہ ہماری زندگی سنتوں سے پوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت ہمارے دل میں اللہ حاصل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه تسليما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ربنا سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مدرس کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ کہنے سننے میں غلطی سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنے علم سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ اپنے معرفت سے مالا مال فرما دیجیے، اے رب کریم، اے رب کریم، اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، سب کی زندگیوں میں برکت دیجیے، کاروبار میں برکت دیجیے، جان مال میں برکت دیجیے، اے اللہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اے اللہ قرآن مقدس کی محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اس کا لاج رکھ دیجیے مولا کریم، اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستقبل عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم بھی مختلف بیماریوں میں ملوث ہیں، ہمیں بھی شفا کامل عاجل مستقبل عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی شفا کامل عاجل مستقبل عطا فرما دیجیے، اے رب کریم فضل کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، قرآن مقدس کے تعلیم کو لے کر پورے عالم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
فرمائیے، پورے عالم میں قرآن مقدس کے تعلیم کو پھیلانے کی توفیق بنائیے۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ اس کے تعلیم کو ہم عام کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ دیجیے جن کے ذریعے سے قرآن مقدس کی تعلیم عام ہو سکے۔ اے اللہ جو قرآن کریم کا خادم بن گیا اس کی زندگی سنور گئی مولا، اے اللہ اس کا ہمیں خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اس کا خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کا ہمیں مبلغ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کی دعوت دینے والا بنا دیجیے۔ اے رب کریم فلسطینیوں پہ رحم فرما دیجیے، فلسطینیوں پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں پہ رحم فرما دیجیے جو روٹی کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نہ جانے کتنے کھانے ڈسٹ بین میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ وہاں کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اے اللہ روڈ پر پڑے کھانے کو اٹھا کر کھانے پر مجبور ہے مولا۔ اے رب کریم وہ بندے وہ لوگ ہم سے کہیں اچھے لوگ ہیں، ان کا ایمان ہم سے کہیں اچھا ایمان ہے۔ اے رب کریم ان پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما کر مبارک مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو میری آواز سن رہے ہیں، جو لوگ بھی آمین آمین کہہ رہے ہیں، جو ماں بہنیں بھی آمین کہہ رہی ہیں، سب کی جائز تمنا پورا فرما دیجیے۔ بے حیائی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ سنت کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ بے پردگی کو دور فرما دیجیے۔ شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے بچوں کو دین سے جوڑ دیجیے، نوجوانوں کو دین سے جوڑ دیجیے، قرآن سے جوڑ دیجیے، اللہ سنت سے جوڑ دیجیے۔ نبی علیہ السلام کو آئیڈیا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، جو مانا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على خير خلقه وسلم أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين۔ بھائی جو لوگ جانا چاہتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو ہمیں نسخہ دے رہے ہیں، اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ بلا لے گا۔ درود شریف کو پڑھیے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیے، اللہ پاک ایسے بلائیں گے پتہ نہیں ہے کیسے بلائے گا۔ اگر یاد نہ ہو تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے، کچھ بھی یاد نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے بس پڑھتے رہیے دیوانے کی طرح، اتنا جلدی اللہ بلائیں گے کہ سوتے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مدد کرے۔ ماشاءاللہ دعا کرتا ہے ہمارے لیے۔ صحت ٹھیک ہے نا؟ اب بڑھاپا ہے تو تھوڑی سی پریشانی تو رہے گی۔ اور ماشاءاللہ آئے ٹھیک ہے چلے۔ کل ہی کا طرح چھوڑے کرائے نہیں دیکھ رہے تھے۔